داستان پبلشرز کی جانب سے نامور شاعر مرزا غالب کی فلسفے پر مبنی کتاب تھاؤزنڈ آف ڈیزائرز کی تقریب رونمائی اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں نامور خواجہ سراج سماجی کارکن مس علیشہ اور نایاب علی، کتاب کے مصنف علی شیخ قلب، نامور فنکار ڈاکٹر عروج ظفر، کنول کھوسٹ، پروفیسر ڈاکٹر شاہینہ ایوب بھٹی، عالیہ نصیر فاروق سمیت فن و ادب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کتاب کے مصنف علی شیخ قلب کا کہنا تھا کہ اس کتاب کو بنیادی طور پر مرزا غالب کی شاعری کے تناظر میں لکھا گیا ہے اور دراصل اس کتاب میں پاکستانی معاشرے میں موجود خواجہ سرا کمیونٹی کو درپیش مسائل، سماجی ناہمواریوں سمیت دیگر امور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مطلب اس پینڈیمک سچویشن کے بعد ایک نئی یونیک چیز ہمارے سامنے لا کے کھڑی، اسپیشلی میں اس کا بک کا کور بھی دیکھ رہی تو بڑا انکلوسیو تھا، مطلب اس کے اوپر ٹرانس بھی ہے، ایک عورت بھی ہے، ایک لڑکی بھی ہے، اور اس کے بعد اس کا نام، اس کا ٹائٹل، مطلب کہ آئی ریلی لائک اٹ۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کریں، وہ اپنے الفاظوں کو جو ہے وہ کتابوں کا مجموعہ دیں اور اس طرح کی پروڈکٹیو چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں لائیں، تاکہ نہ صرف وہ لوگ سمجھیں بلکہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں لائبریری میں یہ چیزیں محفوظ ہوں اور وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کتاب میں خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ معاشرے کے رویے کے حوالے سے روشنی ڈالی گئی ہے اور اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خواجہ سرا بھی اس سماج کا باعزت طبقہ ہیں۔ کہانی جو ہے بہت ساری نیچرل آپ کی جو جن مشکلات سے انسان گزرتا ہے آپ کی اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں، اس کے اوپر بیسڈ ہے اور مرزا غالب کی غزل پہ بیسڈ ہے، تو اس سے اس کے کوپلیٹس کے ساتھ چلتی ہے کہانی اور کافی ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے، جس میں ٹرانسجینڈر رائٹس ہیں، جس کے اندر مینٹل النس ہے اور بھی بہت سی جس طرح دی نوشنز آف ڈیورس اینڈ جوڈیشل سسٹم، ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو آئیڈیا بس اسی طرح، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کے ارد گرد ایک چیز ہو رہی ہے اور وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کو ظاہری بات ہے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس کو ٹھیک کس طرح کیا جائے اور لوگوں کے ذہن میں وہ بات کس طرح پہنچائی جائے۔ تو ذہن میں پہنچانے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ لوگ احساس کر سکیں، اور احساس تب کر سکتے ہیں جب وہ کسی چیز کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا کسی چیز کو پڑھتے ہیں۔ نامور خواجہ سرا سماجی کارکن نایاب علی کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کتب کا مارکیٹ میں آنا بے حد ضروری ہے تاکہ معاشرے میں خواجہ سرا کمیونٹی کے بارے میں موجود غلط فہمیوں کو ختم کیا جا سکے۔ نایاب علی کا کہنا تھا کہ ایسی کتب کی اشاعت سے سماج کو خواجہ سرا کمیونٹی کو درپیش مسائل کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی اور یہ بے حد ضروری ہے۔ ہمیشہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ایز اے ٹیبو سمجھا جاتا ہے، تو معاشرے کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہے وہ جو ہمارے ٹیبوز ہیں ان کو نارملائز کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں کہ ڈسکریمنیشن کیوں ہوتی ہے اور یہ ساری کی سارے جو معاشرے میں ناروا سلوک کیوں ہوتا ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو جنرلائز نہیں کیا ہے، ہمارے لٹریچر کا حصہ نہیں ہے، اور اینڈ دس از دا گریٹ کنٹریبیوشن آف علی شیخ فار دا انکلوژن اور فار دا نارملائزنگ آف دیز آل ٹیبوز، کہ جب لوگ پڑھیں گے تو یہ چیزیں عام ہوں گی، اور جب یہ چیزیں عام ہوں گی تو معاشرے میں ایکسیپٹنس آئے گی۔ فاطمہ جناح یونیورسٹی کی پروفیسر شاہینہ ایوب بھٹی کا کہنا تھا کہ اس طرح کے منصوبے حوصلہ افزا ہیں جہاں ایسی کتب کی اشاعت ممکن ہوتی ہے جن میں ان کہی انسنی کہانیاں تحریر کی صورت میں منظر عام پر لائی جاتی ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ ہے جس میں ایک بہترین کتاب کی اشاعت سامنے آئی ہے، اور اس کتاب کے مصنف نے انتہائی کم عمری میں اس حساس اور اہم موضوع پر بہترین کتاب تحریر کی ہے۔ یہ تھاؤزنڈز آف ڈیزائرز بک ہے علی شیخ کی، یہ ایک بہت مختلف موضوع پہ ہے اور وہ ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے افراد پہ، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ علی بھی بہت ینگ ہیں لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس موضوع کو ڈیل کیا ہے، اور یہ سارا جو ارینج کیا ہے اس کا بک لانچ کا، اس کے لیے داستان کا بہت اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ وہ اتنے مارجنلائز کمیونٹی یا جو اتنے سائڈ لائن کمیونٹی ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ سو گڈ لک ٹو بوتھ داستان اینڈ ٹو علی شیخ ایز رائٹر۔
किताब को पब्लिश करने वाले इदारे दास्तान के बानी उमर आमिर ने पाकिस्तानी लिखारियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस ग्लोबल विलेज में लिखारी के नुक्ता नज़र को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना अब आसान हो गया है। दास्तान बेसिकली एक बुक पब्लिशिंग कंपनी है और तकरीबन 6 साल हो गए हमें अब काम करते हुए, और अब तक कोई 10,000 से ज़ायद ऑथर्स 17 ममालिक से हम छाप चुके हैं और 300 से ज़ायद टाइटल्स प्रिंट में जा चुके हैं। इसमें एक बहुत बड़ी तादाद तकरीबन 70% के आसपास इंग्लिश मुसव्वदों की है, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी यूथ के अंदर एक बहुत बढ़ता हुआ रुझान है जिसमें वो इंग्लिश प्रोज़ और पोइट्री दोनों छाप रहे हैं, और उनकी ज़्यादा मार्केट जो है वो US, UK, कनाडा के अंदर है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए भी। ये जो हमने अभी एक कहानी पब्लिश की है 1000 डिज़ायर्स के नाम से, ये अली शेख ऑथर हैं, उन्होंने लिखी है। सो हमारे वेबसाइट के थ्रू लोग हमें रीच आउट करते हैं, मोस्टली गूगल या इस तरह लोग सर्च करते हैं या फेसबुक के ऊपर दास्तान के नाम से। तो हम इसी तरीके से अली ने भी हमें रीच आउट किया वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, और इनकी जो बेसिकली कहानी है वो रिवॉल्व करती है ट्रांस राइट्स के ऊपर, सोसाइटी के बिहेवियर्स के ऊपर, और उन मुश्किलात के ऊपर जो आपका लॉ आपके ऊपर इम्पोज करता है कि बीइंग अ सिटीज़न आपको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। तो स्पेशली इसमें जो मेन लीड कैरेक्टर्स हैं वो वुमेन हैं और उसके अराउंड ही पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो इसमें एक अलग पहलू दिखाया गया है कि पाकिस्तानी वुमेन की जो लाइफ है उसके अंदर क्या स्ट्रगल्स होते हैं। तकरीब में शरीक होने वाले फ़न व अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने मुनफरिद मौजू पर मुसन्निफ़ अली शेख की इस काविश को सराहा और इस अज़्म का इजहार किया कि ऐसी कुतुब की इशात में न सिर्फ वो अपना किरदार अदा करेंगे बल्कि ऐसी कुतुब की मार्केट में मौजूदगी से समाज में मौजूद ख्वाजा असरा कम्युनिटी के बारे में कई तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म होंगे और ये तबका भी बाइज़्ज़त अंदाज से ज़िंदगी गुजारेगा।